سنت نبویہ ہے فرش سلام علیہ جواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں موجود اس گناہگار سے آزاد سے مشہور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں آپ سبھی حضرات اپنے اپنے ذکر سے واقع ادا فرمانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى ماشاءاللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد تو دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد تو اس لیے نبی کی بات کو رہنے دو اس نے نبی کی بات کو رہنے دو کرو کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد اور چونکہ یہ بڑی اونچی بات نہیں ہے الحمدللہ شمس پاک ادھر ہمارے مشرقوں کرم فرما کرم گستر جلوہ گر ہے اور سامنے ان تینوں کی جلوہ کا جی حضور صاحب سجادہ شہزادے حضور نور الہدیٰ یعنی کہ ہم سب کے پیر مرشد سید مجتبی الہدیٰ مدد نورانی کی صورت آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو آپ کو دیکھتا رہا سجدے کا ہوش کس کو تھا ایک نماز ہو گئی ایک نماز ایک نماز ایک نماز رہ گئی تفصیل تو بات میں بیان کروں گا لیکن عرض کرتے چلوں کہ گھر میں اللہ کے آئے کون آیا وہ آپ کو جانتے جو نہ جانتا ہو اسے بتایا جائے ارے وہی حضرت علی جن سے رسم ولایت چلی اور وہی علی جن سے کعبہ کو طہارت ملی اور وہی علی جس کے ہاتھوں سے لات و حبل العزیٰ سے خانہ کعبہ پاک گھر میں اللہ کے آئے تو طہارت لے لی پہنچے آغوش رسالت میں امامت گھر میں اللہ کے آئے تو طہارت لے لی پہنچے آغوش رسالت میں امامت لے لی اور اے علی آپ کے انداز تقابل پہ نثار اے علی آپ کے انداز تقابل پہ نثار حضرت ام ہانی کا
کا گھر ہے، چاروں طرف سے بے نیام تلواریں ہیں، قبیلے کا ہر نوجوان ہے جو خون رسول کے آمادہ ہے، اندر میں ہمارے رسول ہیں، تمام صحابہ اجلائے صحابہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر اندر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم اندر ہے، حضرت عثمان غنی اندر ہے، حضرت مولا علی اندر ہے، حضرت امیر حمزہ اندر ہے، حضرت عباس اندر ہے، دیگر اجلائے صحابہ اس مکان کے اندر ہے، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں علی کہاں ہو؟ آؤ، یہ بستر نبی ہے، یہ چادر رسول ہے، یہ نبوت کا بستر ہے، یہ رسالت کی چادر ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے آقا جب بستر ہی دینا تھا، ابو بکر بغل میں کھڑے ہیں، حضرت عمر پہلو میں کھڑے ہیں، حضرت عثمان ذوالنور ہے، اگر رشتوں کی بنیاد پہ مصطفیٰ کی چادر نبوت اور بستر رسالت پہ جانے کا حق ملتا تو حضرت عثمان ذوالنورین کو آقا دے دیتے، لیکن میرے آقا نہ ابو بکر کو بلاتے ہیں، نہ حضرت عمر کو بلاتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں، بلکہ میرے رسول فرماتے ہیں علی کہاں ہو؟ علی آؤ اور اس بستر نبوت اور چادر رسالت میں سما جاؤ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا کہ پیغمبر صدق و صفا حضرت ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار مصطفیٰ ہیں، خلوت میں رسول کے ساتھ، جلوت میں رسول کے ساتھ، سفر میں رسول کے ساتھ، حضر میں رسول کے ساتھ، گھر میں رسول کے ساتھ، مہم میں رسول کے ساتھ، غزوہ میں رسول کے ساتھ، جنگل اور پہاڑی سے نبی گزرے تو رسول کے ساتھ، ہجرت کی کالی رات ہے مگر وہی ابو بکر رسول کے ساتھ، غار ثور کی تنہائی ہے مگر وہی ابو بکر رسول کے ساتھ۔ اے میرے آقا اگر بستر دینا تھا ابو بکر کو کیوں نہ دیا؟ میرے نبی نے نہیں دیا ہے۔ اگر بستر دینا تھا پیغمبر ابو وفا کو کیوں نہ دیا؟ جو فاتح اسلام ہے، جن کے دور خلافت میں پورے زمین پہ اسلام چھائے گا۔ اے مصطفیٰ آپ کی نگاہ نبوت عمر کا انتخاب نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی ہے؟ حضرت عثمان غنی کو دے دیا جاتا۔ اگر ایک شہزادی خاتون جنت حضرت مولا کائنات کے حق میں ہیں تو ایک بیٹی کی یہ داماد حضرت عثمان ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دو صاحب کا ایک حضرت بی بی رقیہ اور ایک حضرت بی بی ام کلثوم، یہ میرے آقا۔ پھر علی کا انتخاب، یہ خانقاہ ہے جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہونی چاہیے۔ رسول نے اس لیے بستر ابو بکر کو نہ دیا، حضرت عمر کو نہیں عطا فرمایا، عثمان ذوالنورین کو بھی نہیں دیا۔ سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ بستر ہاشمی کا ہے، ابو بکر ہاشمی نہیں ہے، عمر ہاشمی نہیں ہے، عثمان ذوالنورین ہاشمی نہیں ہے، بلکہ نگاہ نبوت نے دیکھا عثمان ذوالنورین کے نگاہ میں دو شہزادیاں تو ہیں مگر عثمان خاندان بنو امیہ سے ان کا رشتہ ہے، اس لیے میرے نبی نے علی کا انتخاب کیا کہ بستر ہاشمی کا ہے تو لیٹنے والا ہاشمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت علی پاک کا انتخاب یہ نبی کا انتخاب نہیں ہے، خدائے محمود شریف کا انتخاب ہے۔ محبوب قبیلے قریش کی ایک شاخ بنو ہاشم میں نے آپ کو بھیجا ہے، ایک ہاشمی نبی ہے، ایک ہاشمی علی ہے، تو نبی کے بستر پہ وہی آئے گا جس کے رگوں میں خون ہاشمی۔ میرے آقا نے لٹایا اور پھر فرمایا کہ چادر رسالت کو اوڑھتے جاؤ۔ گویا نبوت اور رسالت کے درمیان ولایت ہے۔ نبوت مرتبہ نبوت ولایت
مرتبہ نبوت ہے، ولایت مرتبہ رسالت ہے، ولایت عکس نبوت ہے، ولایت رسالت کا ذل و سایہ ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پہ نبوت تمام ہو گئی، رسالت کا دروازہ مقفل ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فدیتک بأبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ ماں اور باپ قربان جائے، آپ پہ جان عزیز قربان ہو۔ تو یہ میرے آقا نبی آتے تھے ہدایت کے لیے، رسول آتے تھے ہدایت کے لیے، ارشاد و ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول کا نورانی قافلہ اللہ نے اس خاکدان گیتی پہ بھیجا ہے، جو گمگشتگان منزل کو منزل سے ہمکنار کرتے رہے، جو بہکے ہوئوں کو اللہ کی رحمت کے قریب لاتے رہے، جو بھٹکے ہوئوں کو اللہ کی رحمت سے ملاتے رہے۔ یہ کام نبوت کا، یہ کاروبار نبوت و رسالت ہر نبی اور رسول نے انجام دیا۔ آقا جب آپ نبی آخر زمان ہیں، نبوت آپ پہ ختم ہو گئی، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب ہدایت کا سلسلہ جاری کہ نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہدایت جاری رہے گی، اور ہدایت کا مسئلہ یہ ہوگا اب نبی تو نہیں آئیں گے، اب رسول تو نہیں آئیں گے، مگر پشت علی سے ولایت کا چشمہ جاری ہوگا۔ مصدر ولایت علی ہے، مخزن ولایت علی ہے۔ اے لوگوں، علی کے عین سے اللہ نے علم پیدا کیا جو دستگاہوں میں ہے، قال اللہ قال رسول کے درمیان پڑھائی جاتی، پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا تفسیر قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو یا شرح حدیث ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے منطق ہو، چاہے صرف ہو، چاہے فلسفہ ہو، علم کلام ہو، علی کے عین سے اللہ نے علم کو پیدا کیا جو دستگاہوں میں ہے، اللہ نے علی کے عین سے عشق کو پیدا کیا جو خانقاہوں میں ہے، وہاں پڑھایا جاتا ہے، وہاں پلایا جاتا ہے، وہاں تھیوریکل ہے، وہاں دکھایا جاتا ہے، یہاں ملایا جاتا ہے، وہاں دکھایا جاتا ہے۔ اعراض الطریق دستگاہوں کا فرض ہے، ایصال المطلوب خانقاہوں کا مزاج ہے۔ یہاں یہ ہاتھ پکڑا تو چھوڑ رہا، اس ہاتھ میں پکڑا تو افضل بنایا، یہاں آیا تو برا رہا، اس ہاتھ میں لیا تو بھلا بنایا، ادھر آیا جہنمی تھا ایک نظر ڈالی جنتی بنا دیا۔ اس لیے سنو، علی کے عین کی برکتوں کو ہمیں وہ علی کو کیا سمجھے گا جو علی کے عین کو نہ سمجھ سکے؟ عین کو سمجھو، عین سے اللہ نے علم پیدا کیا جو دستگاہوں میں بسایا گیا، عین سے عشق پیدا کیا گیا جو خانقاہوں میں بچھایا گیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ اور یہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ علم بھی یہیں پہ ہے، عشق بھی یہیں پہ ہے، علی بھی یہیں پہ ہے، فاطمہ بھی یہیں پہ ہے، نبی بھی یہیں پہ ہے، حسن بھی یہیں پہ ہے، حسین بھی یہیں پہ ہے، امام زین العابدین بھی یہیں پہ ہے، حضرت قاسم یہیں پہ ہے، حضرت امام علی اکبر یہیں پہ ہے، اور محمد یہیں پہ ہے، امام علی اصغر یہیں پہ ہے، حضرت زین العابدین یہیں پہ ہے، حضرت امام باقر یہیں پہ ہے، حضرت امام ابو جعفر صادق یہیں پہ ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم یہیں پہ ہے، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام علی رضا یہیں پہ ہے، حضرت امام نقی رضا یہیں پہ ہے، حضرت امام تقی رضا یہیں پہ ہے، حضرت امام حسن عسکری یہیں پہ ہے۔ ارے کہنے دیا جائے غوث اعظم اگر بغداد میں ہے لیکن روح غوث اعظم اپنے شہزادے کے پاس ہے، غریب نواز اندھیر میں ہے مگر توجہ اپنے نام یہاں ولی نہیں، ولی ہے نہیں، ولی گھر ہے، اس پہ نظر ڈالنا ولی بن۔ توجہ اگر رکھے تو میں ایک مثال دوں، الحمدللہ، اور اپنے آقاؤں کے قدموں کی خاک کا صدقہ، میں نے کتاب پڑھی ہے علم الحیوان۔ کیا پڑھی ہے؟ علم الحیوان۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی، حیوان، ہم بھی حیوان ہیں مگر ہم حیوان ناطق ہیں۔ تو اس میں تذکرہ ہے کہ دریا، سمندر یا جھیل وغیرہ میں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، اور اللہ جانے کیا کیا اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، سب اسی میں رہتے ہیں۔ مچھلی باہر نکال دی جائے
तड़प के बेजल मछली कहते हैं ना जान चली, वो अंडे भी वही देते हैं, उनकी नस्लें भी। लेकिन उसी पानी में एक जानवर होता है जिसे कछुआ कहते हैं। साहिब इल्मुल हैवान ने लिखा है वो कछुआ रहता पानी में, जब अंडा देना होता तो पानी से निकलता है, खुशकी पे धीरे धीरे रेंगता है, बालू की जमीन पे चढ़ जाता है, जहाँ पे तरी के बजाय बालू की जमीन सत्य आती वहाँ अंडे जाता है सीधे पानी से, वहाँ गया और अंडे उसने दे दिए। और अंडा देने के बाद अब वो कछुआ अपना रुख अंडे की तरफ रखता है, अपनी नजर गाड़ देता है, अब पीछे पीछे वो पानी की तरफ। पानी जब नहीं पहुंचता है कि अंडा फूट जाता है, कछुआ का बच्चा आता है। मिजाज मुलाहिजा फरमाओ, ए अल्लाह, जब एक नन्ही से मखलूक के निगाह में ये तासीर है कि गौर से अपना अंडा देखे तो बच्चा आ सकता है, जो वली को देख के आदमी को देख के क्या वली नहीं बना सकता है, क्या खुद नहीं बना सकता है, क्या अवतार नहीं बना सकता। जब एक जानवर को अल्लाह ने इतना असर दिया निगाह तो अपने मुसलसल अंडे को देखता जाता अंडा फूट जाता, बच्चा नहीं। अल्लाह के वली अगर किसी गुनाहगार को फल नजर दे क्या वली नहीं बना सकता। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। भाई मंजर हिजरत के शब में हजरत उम्मे अली के घर के अंदर का मंजर नामा इस शेर में है कि अली आपके अंदाज़े तगाफुल के मिसाल सोए तलवारों में और हक से मशीयत, सोए तलवारों में और हक से मशीयत ने ली, लाफता ज़ात तेरी खैबर व खंदक की कसम, लाफता ज़ात तेरी खैबर व खंदक की कसम, एक ही ज़र्ब में कौनैन की ताकत ने ली, एक ही ज़र्ब में कौनैन की ताकत ने ली। और शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, और उनके बिना चराग किसी का जला नहीं। अली के बगैर कोई चराग, तरीक़त का चराग उन्हीं के दम से, शरीयत का चराग उन्हीं के दम से, हकीकत का चराग उन्हीं के दम से, मारिफत का चराग उन्हीं के दम से, हम कहते फर्दियत का चराग उन्हीं के दम से। अब आइए इधर, हदीस की किताब उन्हीं के दम से, तफसीर कुरान उन्हीं के दम से, कुरान हम तक पहुंचा उन्हीं के दम से। उन्हीं के बेटे ने मैदान करबला में अपने गुलुए नास की शहादत पेश की है। कुरान हम तक आया, दीन हम तक आया, शरीयत हम तक आई, तरीक़त हम तक आई। तो सच ये है कि शेरे खुदा जहां में कोई दूसरा नहीं, के बिना चराग किसी का जला नहीं। और दुनिया में एक मौला अली ही का बाप, दुनिया में एक मौला अली ही का बाप है। पानी मिले मिले न मिले सूखता नहीं, पानी मिले मिले न मिले सूखता नहीं। मौला अली में कितने हैं, मौलाई के सिफात गिनते रहो, संग महासंग की गिनती खत्म हो जाए, मगर अली के दर्जात कम नहीं। अली पाक के दर्जात को कितने लोग इसी में उलझते उलझते अपनी उम्र तमाम कर गए, मर गए, मगर शुमार न कर सके। मौला अली की कितने, मौला अली में कितने हैं, मौलाई के सिफात खुद मुस्तफा ने कह दिया मौलाए कायनात। मेरे आका ने जब कहा अली मेरे मौला है, मैं जिसका मौला अली उसके मौला, आसमान ने जवाब दिया ए अल्लाह ए रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। चांद ने कहा रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। सूरज ने कहा ए रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। सितारों ने कहा ए रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। आलम हैवानात ने कहा ये रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। आलम अस्साम ने कहा अली ये रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। खुर्फुज़न ने कहा ये रसूल आप मेरे मौला, अली मेरे मौला। इसलिए कि मेरे रसूल ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली मौला, अली
वली कुल्ले मोमिन, और अली क़यामत तक आने वाले हर मोमिन के वली। वली के माने पेरेंट्स, वली के माने सरपरस्त, वली के माने मुहाफिज, वली के माने दादरा, वली के माने गार्जियन, वली के माने सरपरस्त, वली के माने मालिक, वली के माने देने वाला, वली के माने बचाने वाला। ए ईमान वालों, अगर ईमान सलामत है, अली की विलायत का साया क़यामत तक। आज दुनिया में अब जब बात अली तक आई और जरा से अर्ज करें, इसलिए कि ये लोग तो कोई इसमें अंदलीब है, कोई बुलबुल है, कोई कुबरी है, कोई क्या है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मगर शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। रसूल की शहजादी की शान ये है कि खुद खातून जन्नत का जवाब नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाए, परवरदिगार आलम का इंतखाब अली व फातिमा है, और मेरे नबी का की शहजादी खातून जन्नत है। उनकी बारगाह में दो तीन शेर अर्ज करता चलो, जहाँ अली का जिक्र हो वहाँ सहरा का भी नाम आना चाहिए। इसलिए कि खुदा ने अली को फातिमा के लिए, फातिमा को अली के लिए बनाया है। और सुनो, याद रखो, फातिमा यहाँ की चीज नहीं, फातिमा यहाँ की चीज नहीं है। फातिमा जन्नती है, इसलिए कि जन्नत में नजासत नहीं, जन्नत में बदबू नहीं, जन्नत में लुआब नहीं, जन्नत में ताफुन नहीं, जन्नत में विसान नहीं। इसलिए तो तत्हीरे फातिमा के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा है। अगर ईसा की माँ मरियम के लिए अल्लाह ने आले इमरान फरमाया है, सूरे आले इमरान, हजरत इमरान की बेटी हजरत मरियम है, इनकी माँ का नाम हन्ना है। इनकी बापदामनी के लिए अल्लाह ने कुरान में सूरे आले इमरान उतारा है। तो ये बीबी पाक मरियम है, जिनकी शान में अल्लाह ने एक सूरा उतारा है। लेकिन ये नबी की शहजादी फातिमा है, जिनकी अजमत के लिए पूरा कुरान गवाह है। इसलिए अली का बेटा है जो कुरान बचा रहा है, और यही का बेटा है जिसने कुरान बचा के हम तक पहुंचा दिया। और ये नस्ल फातिमा क़यामत तक कुरान बांटती है। आप जहाँ बैठे, इनमें खून है, नबी का नूर इनमें है, अली का खून इनमें है, फातिमा का खून इनमें है। आदमी चार चीजों से बनता है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, अनासिर अरबा से आदमी बनता है। जिंदगी भर इसी में जूझा रहता है। याद रखना, आदमी में चार हर्फ है, चार चीजें, आग, हवा, पानी, मिट्टी। लेकिन आले नबी में इनका खमीर तीन चीजों में है। मोहम्मद का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो। जब तीनों इकट्ठा होते हैं तब सैयद बना करते हैं, तब औलादे नबी हुआ करते हैं। हर एक का कंट्रैक्शन जो है बुनियाद आदमी की चार चीज पे है। लेकिन आले नबी चार अनासिर से नहीं बने हैं, तीन चीजों से बने हैं। नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध, तीनों जब मिलता है तब कहीं सैयद मौजूद है। बाहर गए हैं सैयदतुन निसाइल आलमीन में, फरमाती है खातून जन्नत, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है। ज़ाहिरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी, रावी भी मेरा और रिवायत भी मेरी है। ज़ाहिरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, और बेटी हूँ मोहम्मद की, रिसालत भी मेरी, बेटी हूँ मोहम्मद की, रिसालत भी मेरी है। सौजा हूँ मैं हैदर की, सौजा हूँ मैं हैदर की, विलायत भी मेरी है। बेटी हूँ मोहम्मद की, रिसालत भी मेरी है। सौजा हूँ मैं हैदर की, विलायत भी मेरी है। और पैगाम मेरे खातून जन्नत सैयदा का है, सैयदे कायनात, शौहर मौलाए कायनात, सौजा सैयदे का। बचा क्या कायनात? लोग बड़ा दावा करते हैं ना, हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, ये मान लेंगे, वो मान लेंगे, कहाँ जाएंगे जन्नत? खातून जन्नत का फैसला सुनो, ख्वाहिश जन्नत, रावी है मेरा और रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है। बेटी हूँ मोहम्मद की, रिसालत भी मेरी है। सौजा हूँ मैं हैदर की, विलायत भी मेरी है। ख्वाहिश जन्नत तो जरा गौर से
بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے۔ اے لوگوں بتاؤ، اگر جنت لینی ہے اولاد فاطمہ سے پیار کرو، اگر جنت میں جانا ہے اولاد علی کی عاشق بنو۔ یہ لوگوں یاد رکھو، ارے شریعت بھی زہرا کی ہے، طریقت بھی زہرا کی ہے، حقیقت بھی زہرا کی ہے، معرفت بھی زہرا کی ہے۔ حق تو یہ کہ جس کے لیے دنیا پہ تھیے وہ جنت بھی نہیں کی۔ ماں منع کر دیں گے تو حسنین اجازت دے دیں گے۔ کسی کو بہت سے مولوی لوگ کو معلوم ہے یا حسن یا حسین یا حسین، اچھا یا حسین زیادہ بولو تو فوراً قلم ہلنے لگتا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر ان کی اولاد نظر اٹھا دے تو ان کا پورا کنبہ ہل جائے، دنیا اور آخرت دونوں ہل جائے۔ فاطمے کی بات میں نہیں کر رہا، شریعت بھی فاطمہ کی، ولایت بھی فاطمہ کی، رسالت بھی فاطمہ کی، حقیقت بھی فاطمہ کی، معرفت بھی فاطمہ کی۔ میرے رسول کی شہزادی فرماتی ہے خواہش جنت ہے، تو پھر غور سے سن لو، بیٹے میرے حسنین ہیں، جنت بھی میری ہے۔ اگر لینا ہے میرے بیٹوں سے پیار کرو، میرے لالوں سے پیار کرو، میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے ولیوں سے پیار کرو، اولاد علی سے پیار کرو، اولاد فاطمہ سے پیار کرو، خون فاطمہ سے پیار کرو، خون علی سے پیار کرو۔ یہ جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے رگوں میں علی کا خون ہے، نبی کا نور ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ جب کتنے آرام سے لیٹے ہیں، اب ہم یہ خیرات اٹھاتے ہیں تو اب ہمارے اجداد امجاد کی خیرات اٹھاتے ہیں، اولاد اعظام کی خیرات اٹھاتے ہیں۔ میاں یہ دربار ہے، یہاں پہ دیا جاتا ہے، دیا نہیں جاتا ہے۔ سید کائنات کے بارگاہ میں آپ کے در دولت پہ ایک مہمان آیا ہے اور آنے کے بعد کہا خدا کے نام پہ رسول خدا کی بیٹی کے یہاں سے مجھے میں مہمان بن کے آیا ہوں۔ سید کائنات نے کیا کیا؟ فوراً حسنین کریمہ چھوٹے چھوٹے بلائے۔ دیکھو میں اس گھرانے کی عادت بتا رہا ہوں، روایت۔ بہت سے لوگ عادت کسی اور کی اپناتے ہیں، لیکن یہاں شیرست اور جبیلت نہیں ہوگا، یہ خون کا تقاضا ہے۔ سیدہ کا خون، فاطمہ کا خون، علی کا خون، نبی کا خون، یہ سب اکجا جب ہوتے ہیں تب اولاد رسول ہوا کرتے ہیں، تب اولاد علی بنا کرتے ہیں۔ خاتون جنت کے ہم مہمان آیا، مہمان کی خاطر کے لیے آپ نے گھر کے ہر چیز کا جائزہ لیا، دیکھا کہیں کچھ نہیں ہے، بلایا ننے حسنین کریمین کو اور کہا بیٹے یہ میری رضا لے لو، یہ میری چادر لے لو، اسے لے جاؤ بقال کے ہاں، اس کے سامنے جس کو آپ مودی کہتے ہو، جہاں راشن کا غلہ ملتا ہے، جہاں مسالہ ملتا ہے، جہاں سودا صرف ضروریات کی چیزیں دیہاتوں ملتی ہیں، ہم لوگ ان کو گپتا جی کہتے ہیں، بنیا کہتے ہیں یوپی میں، یہاں مودی کہا جاتا ہے اور شعب میں بقال ان کو کہا جاتا ہے فارسی میں۔ وہ خودیا بقال کی دکان پہ لے جاؤ جو مذہب یہودی تھا اور کہا لے جا کے اس چادر کو رکھ دو، کہہ دو اسے رحم رکھ لو، اسے گرمی رکھ لو، اس کو رکھ لو۔ میری امی نے کہا ہے میرے یہاں مہمان آئے ہیں، 3 دنوں کا راشن و غلہ ضرورت کے مطابق دے دو، تاکہ میری امی نے کہا ہے کہ میں ان کی خاطر کر سکوں، قربان جاؤ خود نہ کھا کر کے زمانے کو کھلانے والے کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ سیدہ کا کلیجہ ہے، ردائے عطرت اتار کے دیا ہے، ردائے حیا اتار کے دیا ہے، ردائے فاطمہ اتار کے دیا ہے۔ اس چادر کی عظمت کو میرے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں، کل بروز محشر جب سوانیزے پہ سورج ہوگا تو ہی سادہ سایہ ہوگا، ایک لواء الحمد باری کا ہوگا، ایک میری کمنی کا ہوگا، میری امت کے مرد میری کمنی کے سائے میں ہوں گے اور میری امت کی عورتیں میرے فاطمہ کے چادر کے پردے میں ہوں گی۔ اے لوگوں وہی وہ چادر ہے جو کل امت محمدیہ کے لیے پردہ بنے گی، وہ خاتون جنت کی رضا ہے، جگہ جگہ سے شکستہ ہے، میدی کچیلی ہے، اس میں جگہ جگہ کالک لگی ہے، اس لیے کہ نبی کی شہزادی ہے، روٹی خود بناتی ہے، نبی کی شہزادی ہے، چولہا خود پھونکتی ہے، نبی کی شہزادی ہے، بچوں کو لباس خود پہناتی ہے، نبی کی شہزادی ہے، اونٹوں کا پانی خود نکالتی ہے، وہ نبی کی شہزادی ہے، علی اور حسین کی خدمت خود فرماتی ہے، علی کی زوجہ ہے، نبی کی شہزادی ہے، جن پہ
مشق اٹھانے سے نشان آتا ہے، چکری چلانے سے ہاتھ کی ہتھیلی میں شگاف آیا ہے، مگر بی بی فاطمہ زہرا ہے، قسم خدا کی ان کی عظمت کا آسمان تو اتنا بلند ہے کہ حضرت وحی بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ یہ وہ رسول کی شہزادی ہے جن کے سر کے ایک بال کی لٹ کو حضرت فرشتے نہیں دیکھا۔ میرے رسول فرماتے ہیں کل میری بیٹی کی چادر میری امت کی ہر عورت کے لیے پردہ بنائی جائے گی۔ وہی فاطمہ کی چادر ہے، بقال کہنے جائے گا۔ کیا ہے؟ دو وجودین کریمین، القمرین المنیرین النیرین طیبین طاہرین، الامامین الحسنین الکریمین۔ ننھے ننھے قدموں سے پہنچے، یہودی نے دیکھا تو چاند آ رہے، رہا نہ گیا، اپنی دکان سے نیچے اتر پڑھ کے آیا، پیشانی چھوڑی، شہزادہ کیسے آ رہے؟ آپ نے زحمت کو کہا یہ اپنی چادر دی ہے، اسے رکھ لیجیے، میرے گھر میں مہمان آیا، 3 دنوں کی ضرورت کا پلہ دے مہمانی کی۔ اور امی نے کہا کہ جب پیسے جائیں گے یہ چادر میں نے رہن، اس نے سر پہ چادر رکھی، چھوما دونوں شہزادوں کے سر پہ رکھا، اور اس کے بعد پورے خلے کا پوری روغن زیتون، آرد خرما مانے خرمے کا رس، کھجور کا سب لے کے کندھے پہ لا کے دروازے پہنچا اور آواز دیا، کہا بی بی اس چادر تو چادر ہے، ارے اس کے ایک تار کے برابر ساری کائنات نہیں ہو سکتی ہے، ایک دھاگے کے برابر کائنات نہیں ہو سکتی ہے، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ سیدۃ النساء العالمین کی چادر ہے، یہ فاطمہ زہرا کی چادر ایک پلوں میں سما جائے سبھی معمولوں کو، ایک پلوں میں سما جائے۔ آسمان کے ستاروں کو کوئی گن نہیں سکا، نہ بیٹا کوئی ریاضیدہ گنا ہے، نہ کوئی سائنس والا گنا ہے، اور نہ کتنی مشینیں بنائی جائے کوئی آسمان کا ستارہ گن کے بتا دے، نہیں بتا سکتے ہیں یہ لوگ، آسمان کے ستارہ نہیں بتا سکتے تو نبی کا صحابہ کو نہیں بتا سکتے، اور نبی کی اولاد قیامت تک آئے گی یہ کون بتائے گا؟ مگر یاد رکھو جیسے ستارے گنے نہیں جاتے، آسمان کی سطح پہ جگمگاتے ہیں، جلتے بجھتے ہیں، ایک شاعر نے کیا اچھی بات کہی، ایک پلوں میں سما جائے سبھی معمول جو چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ ہم نے اتنا سمجھا ہے کہ میرے رسول فرماتے ہیں کل میدان محشر میں میری امت کی ہر عورت کے لیے میری بیٹی کی چادر پردہ بن جائے گی، اور میری کمری میری امت کے لیے سایہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بیعت کر رہا تھا کہ لوگوں یہ وہی خون ہے جو اپنی چادر رکھنے کے بعد اپنے گھر کے مہمان کو کھلاتے ہیں۔ آپ لوگ ناز کرو، آپ کو دامن ملا تو اولاد علی کا ملا، آپ لوگ ناز کرو، آپ کو دامن ملا تو اولاد حسین کا ملا، آپ کو ناز کرو، آپ کے ہاتھ میں دامن ہے تو اولاد نبی کا ہے، اولاد علی کا ہے، آل فاطمہ کا ہے، حسنین کے لالوں کا ہے، یہاں بھی آپ کا ہے وہاں بھی آپ کا۔ اور یہ وہ ذات ہے حضرت شمس پاک جن کے جد مولا کائنات کل حوض کوثر میں نبی بھر بھر کے دیں گے، علی لے لے کے بڑھائیں گے، تو علی والے بنو، علی کے لالوں سے پیار کرو، تاکہ کل اگر بھیڑ میں تم پیچھے رہ جاؤ، تمہارا مرشد پکارے اے میرے جد اندر، یہ میرا عاشق اسے دیا جائے، یہ میرا دیوانہ اسے دیا جائے۔ آپ تو ناز کرو کہ آپ کے ہاتھ میں دامن ایسے ویسے کا نہیں ہے، ولی کا دامن نہیں ہے، اولاد علی کا دامن ہے، نبی کا اولاد نبی کا دامن ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ فرما دیں، آپ کہیں اے میرے صحابہ ہم تم سے اجر نبوت کچھ نہیں چاہتے۔ شعب ابی طالب کی کٹھنائیاں برداشت کی، کوئی بدلائی نہیں۔ طائف کے بازار میں جس میں ادھر کی شماری کی گئی، نالین کریمین
खून से भर गए मगर उसका कोई बदला नहीं। बिलाल के गले में रस्सी डाल के खींचा गया, उसका कोई बदला नहीं। खुबैब को बाप को सूली दी गई, उसका कोई बदला नहीं। अब उधर गद्दारी पे वो चोटें लगाई गई, उसका कोई बदला नहीं। सोहेब रूमी को सताया गया, बिलाल हबशी को गले में फंदा डाल के खींचा गया। मेरे महबूब आप फरमाने कुल आप कहें ला सलुकुम अलैहि, हम तुमसे कोई सवाल नहीं, अजर नबूवत का कोई सवाल। देखो सवाल करने वाला छोटा होता, जवाब देने वाला बड़ा होता। मौलवी साहब लोग मौलवी साहब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, सवाल करने वाला छोटा होता, सवाल करने वाले को साइड पे एक पैसा मांगता तो भी तो सवाल ही करता, बाबा दो किया कि नहीं। एक तो अच्छा साइल अल्लाह के नाम पे दो, नहीं देना जल्दी से दो, रसूल के नाम पे दो, जल्दी से दे दो। ये मांगने का सलीका दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, सलीका मांगने का जो है उस तरह मांगो। और अली की बात काम में आओ तो अली की मोहब्बत को सजा के मांगो, अली का वास्ता दे के मांगो। औलाद अली तुम्हें नवाज दे। साइल छोटा होता है, मुजीब बड़ा होता है। रब को ये गवारा नहीं, महबूब मेरा सवाल उम्मत से करे, हबीब मेरा सवाल अपने कलमा पढ़ने वालों से करे। नहीं कुल ना सलुकुम अलैहि, ये महबूब अजर नबूवत की परेशानियां कठिनाइयां जो उठाई उस पे कोई सिला नहीं, इल्लल मवद्दता। मगर महबूब आप कहें इल्लल मवद्दता, फिर बाबा मेरे खून से मोहब्बत, मेरे खबीर से मोहब्बत, मेरी औलाद से मोहब्बत, मेरे खानदान से मोहब्बत, क़यामत तक आने वाले नस्ल मुस्तफा के शहजादे शहजादियों से प्यार। मोहब्बत ये नहीं जिसे हम मोहब्बत कहते हैं। इसलिए मोहब्बत का माना कुछ और है, और बात मोहब्बत को समझाने के लिए मोहब्बत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वरना मोहब्बत के माना मोहब्बत नहीं। इसलिए कि मोहब्बत झूठी भी होती है, सच्ची मोहब्बत थोड़ी भी होती है, ज़्यादा भी होती है। मोहब्बत कामयाब भी होती है, नाकाम भी होती है। मोहब्बत इज्जत का ताज भी पहनाती है और सरे बाजार जूते भी लगवाती है। मोहब्बत मजाजी भी होती है और हकीकी भी होती है। लफ्ज़ मोहब्बत में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मोहब्बत का माना मोहब्बत नहीं है, इसलिए कि मोहब्बत कामयाब भी होती, नाकाम भी होती है। और मोहब्बत एक तरफ भी होती है, दोनों तरफ भी होती है। इश्क अगर एक तरफ हो तो सदा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। औलाद अली की बारगाह में बैठने वालों, खानकाह में यही तो बताया जाता है कि इश्क की आग, इश्क की गर्मी पैदा करो। ये बेकदर खूब बड़ा आज से नमरूद में इश्क आखिर है, महबे तमाशाए लगे माम अभी आखिर यार है, सौ चेहरे बना लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न आलिम न फकीर। इश्क के गर्मिदा बनो, इश्क के बंदे बनो, इश्क में मुब्तला हो। इश्क को मैंने अर्ज किया, खानकाहों में इश्क रखा गया है और वही इल्म रखा गया, दरगाहों में इल्म रखा गया है और दोनों को वजूद अली के नाम के ऐन से दिया गया है। वे लोग जो ऐन ना समझ पाएंगे वो अली को क्या जानेंगे, जो अली का मफहूम ना जानेंगे वो मुकम्मल अली को क्या जानेंगे, और जब वो अली को ना जानेंगे तो फिर नबी को क्या जानेंगे, और जब नबी को ना जानेंगे तो खुदा को कैसे पाएंगे। इसीलिए हमें लाजिम है कि अली से इश्क करें। कोई ऐसी खानका बताओ जहां अली का नाम ना। और सुनो, विलायत दो तरह की होती है, वहाबी होती है, कसबी होती है। ये जो लेटे हैं ये औलाद अली भी है, वहाबी वली भी। वहाबी उसे कहते हैं जो माँ के मादरदाद शिकम से वली बनते हैं। गौसे आज़म, ख्वाजा पाक, सब पैदाइशी ये लोग, ये भी वहाबी वली। कसबी कौन हुए जो इनकी खिदमत में रहे, सीखते रहे, तहजीद का पढ़ना है, इशराक का पढ़ना है, चाँद का पढ़ना है, अवामीर का पढ़ना है। खाने का तरीका क्या है, उठते बैठते इनकी कॉपी करते गए, वो भी वली हो गए। तो ये कसबी पे मेहनत किया, इक्तिसाब किया, हासिल किया, आफज किया, ले लिया, तब विलायत की खुशबू में गए। एक हमेशा
ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، ولی کی دو قسمیں ہوا کرتی ہے، اولاد علی وہابی علی ولی ہیں، اور ولی نہیں ولی گڑھ، جس میں نظر ڈالنا ولی بن اور سے پاک میں نہیں۔ تو حضرت فضا آئے کہنے لگے ایک قوم کو ابدال دیجئے، بصرہ کے ابدال کا انتقال۔ آپ نے کہا رکو نا، مصالحہ سامنے کا کہا کیا ہے، دیکھو میرے کمرے میں ایک ابدال ہے، وہ گیا تھا، آپ کا پورا واقعہ نہیں عرض کرنا، وہ گیا تھا آپ کا جبہ لیتا، جب جبہ لیتا تو دیوار دروازہ، نہیں جب جبہ رکھ دیتا تو دیوار کا دروازہ نظر آتا، پھر اٹھاتا جیسے دوڑ لگاتا، ایک جست مارے ایک جمپ نکل جائے کہ معلوم ہے لڑ وہ دروازہ دیوار بن جاتی، پھر لڑ کے چلا یہاں پھوٹا یہاں پھوٹا، نیلا پیلا کالا اونچا نیچا۔ آپ فرماتے ہیں خضر اتنا ایمرجنسی میں آئے ہو ملے، جاؤ میرے کمرے پہ ڈال۔ جب گئے حضرت خضر پڑھنے لگے تھے تو پکڑے جانے میں ان سے بھاگ رہا، لیکن کدھر بھاگ رہا آپ کا جبہ جبہ نہیں چھوڑ رہا، مار ہے چوٹ ہے، چور لوگ بڑے سخت جان ہوتے ہیں، وہ تو گئے تھے چوری نہیں ہے، اور وہ بھی اس زمانے کے 1000 دینار کا 1 گز کپڑا، اور 6 گز کپڑے میں حضور کا جبہ چھوڑ 6000 کا ہوا، 6000 سونے کے سکے کا 1 پیرہن ہے، یہ غوث اعظم کا یا اولاد علی کی شان ہے، یا حسنین کی اولاد کی پہچان، اصلی میں ولایت کے شہنشاہ غوث اعظم۔ جاؤ ابدال لیا، اب حضرت خضر کے پکڑنے ادھر جا رہے ہو کون جا رہے ہو کون وہ چانس لے رہا ہے، اگر جبہ رکھ دیتا دروازہ مل جاتا، اکیلے نکل جاتا، جب رکھتا تو دروازہ دیکھتا، جب سوچتا جب دروازے مل گیا تو مال لے کے نکلی، پھر لڑتا پھوٹی۔ کہا گیا ابدال جب تجھے غوث پاک اب چور کا نام چور خاندانی چور، باپ دادا کا چور، باپ کا نام بتایا، دادا کا نام بتایا، اپنا بتایا، قبیلہ بتایا، علاقہ بتایا، میں چور ہوں، میں ابدال نہیں ہوں۔ اگر کہے خضر چھوڑیں گے پکڑا لے کے آئے اور غوث پاک کے سامنے، اب غوث پاک کے سامنے وہ رو رہا ہے، وہ جبہ پڑ گیا، شاید یہ جبے کی برکت نہیں سمجھ تھا تو چوری آیا تھا چوری کرنے، چور خاندانی تھا، لیکن یہ بھی تو اس کے ہاتھ میں جبہ محبوب سبحانی بھی تو تھا۔ آپ نے ایک ہاتھ میں پکڑا وہ چور تھا، دوسرے میں پکڑ کے بلی بنا دیا، یہ تھی اور کہا لے جاؤ یہی ابدال ہے۔ کہا حضور اب تو سویرا ہونے کو ہے، دنیا کے بادشاہ کا جنازہ جب تک کوئی بیٹھا نہ دیا جائے گدی پہ تب تک تو اٹھایا نہیں جاتا، دنیاوی بادشاہ، اور یہ تو اپنی میں ولایت کہ آپ شہنشاہ ہیں، تو ولایت کا خطاب پڑھتے ہیں، بصرہ میں ولایت کی مسند پہ کون؟ یہ ابدال لے جاؤ۔ حضور تو دیر اتنی ہوگی کہ وہاں انتظار ہو رہا ہوگا، انتظار بہت جائے کیسے؟ آج سائنس نے بہت ڈیولپ کیا تھا، لیکن ہم کہتے اور سائنس بڑھے گئے تو ہمیں اپنے ولی کی کرامت ماننا۔ بیچارے غوث پاک نے ایک ہاتھ میں حضرت خضر کو لیا، ایک ہاتھ میں وہی ابدال جو بن گیا تھا، اب چھوڑ نہیں گیا، کہا دونوں آنکھیں بند کر، بسم اللہ کہہ کے غوث پاک نے ایک قدم بڑھایا، جو اٹھا قدم رکھا تو بصرہ میں کہا کہ دنیا آج کیا ترقی کرے، ترقی تو علی کے لال نے کر کے بصرہ سے بغداد کا ڈسٹینس آج کے نئے ماپ پہ دیکھ لیجئے، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، علی کا بیٹا وہ ہے، ایک قدم اٹھائے تو بغداد میں ہے، اور اٹھا کے بڑھا دے تو بصرہ میں۔ آج لوگ کہتے ہیں بہت فاسٹ ٹرین چل رہی ہے، ایروپلین چل رہا ہے، نان اسٹاپ چل رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کہتے ہیں دنیا جتنا ترقی کر لے، جب ایک مٹی کا پتلا، ایک گناہ کا سر چشمہ، ایک کافر اتنا سینسر ساتھ کی بنیاد پہ اتنا ترقی دکھا رہا ہے، تو بتاؤ جو نور نبی سے بنا ہو اس کی ترقی کا حال کیا ہوگا، جو خون علی سے بنا ہو، جو شید فاطمہ سے بنا ہو، یہ تینوں کے ملنے کے بعد غوث اعظم دستگیر ہوئے، حسنی خون، حسینی خون، جہاں سنگم ہوتا ہے وہی غوث اعظم بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں آج سوچئے
کہ اتنی طرح یہی وجہ روحانیت کا یہ عالم ہے کہ مزار میں ہے لیٹے ہوئے لیکن کس کو کیا دے کس کے پر نظر ہے توجہ عینی کی ضرورت ہے ایک نگاہ اٹھے گی معاملہ سب ہو جائے گا اسی لیے فرمایا گیا علماء کے درمیان جاؤ زبان کو لولا کو بند ذرا سے ہلا فوراً شریعت کی کئی چیز تراشنے لگے گی ناجائز یہ حرام ہے پھلا ہو گیا توبہ کرو استغفر اللہ یہاں آئیے کرنا یہ بھولا رکھیے اس کو سب جو کچھ جمع پونجی اکاؤنٹ میں وہ بھی آسان ہو جائے ولایت دیتے بھی ہیں اور ولایت سب سرکار سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے خلفۂ اکبر ہیں جن کو آپ نے بچپن میں تربیت کی پرورش کی پالا مدارج ولایت کو سمجھایا راہ سلوک کو طے کرا حضرت شیخ سنانی یمن میں جگہ سنان ہے وہاں کے وہ تھے جسمانی پرورش بھی کی روحانی بھی اور فرمایا اب جاؤ وہاں اللہ کے دین کی تربیت اشاعت کرو کہ چلے گئے یمن سنان اب وہاں 200 مرید کتنے ہوئے 200 مرید 200 مرید کے بیچ میں بیٹھے کہ میرے غوث پاک منبر سے یہ اعلان فرماتے قدمی حاضری اللہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر عالم ارواح میں جو جا چکے تھے سب نے کہا ہاں غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن میں ملا جو روئے زمین پہ جہاں تھے پہاڑ کی کھو میں خراسان کے کار کے اندر ایک غریب نواز نومری میں ہے وہ بھی وہاں سے فرماتے سارے اولیاء جو روئے زمین میں ہیں سب نے آپ کا اعلان اس زمانے میں مائک بھی نہیں تھا یاد ہے سب اس زمانے میں ٹیلی کام سسٹم بھی نہیں تھا مگر اس آواز کو ہوا نے دوش بھی لیا پہنچا دیا یہ کہتے ہوئے من کانا للہ کانا لہو لہو جو خدا کا ہو جاتا ہے جب بندہ خدا کا ہو جاتا خدا اپنی خدائی بندے کی طرف سب جگہ آواز دے سب نے جو جواب دیا میرے کون سے سنا آج موبائل میں آپ فارن کنٹریز بات کرتے ہو ہاں بولا تو سنا نہ بولا تو سنا میرے دوست منبر پر بیٹھے ہیں اب پورے روئے زمین کی ورزش کا جواب سنا ایک جواب آیا نہایت خراب آیا ایک جواب آیا نہایت خراب آیا خراب سمجھتے ہیں نا آپ کی بنگال کی بولی ہے نا مجھے بولنا نہیں چاہیے جی وہ آپ کے اناؤنسر کو بہت استعمال کرتے ہیں کل جو کلوہ کباب لائی ماں قسم سب خراب خراب کو مطلب بیکار تو جو غوث پاک کی بارگاہ میں جواب آیا سب بات ثواب آیا درست آیا ایک جواب آیا نہایت خراب آیا شیخ سنانی نے 200 مردوں دیکھا تو آنکھ چمک ہم تو خودے 200 مرید کا پیر ہیں اب پیران پیر کے گردن پہ اپنے قدم لے کے کہا نہیں آپ کا قدم نہیں غوث پاک نے فرمایا وہی سے سنانی اگر عبد القادر جیلانی کے قدم پہ نہیں گردن پہ نہیں تو دل سے بیٹھے اور وہیں سے ولایت سب اب آج کے مولویوں کا چمبے میں پڑ رہا ہے کچھ مولوی لوگ جو پڑھاتے ہیں مگر یہ یہاں سے نہیں سوتے ہیں ان کا بل فیوز سوتے سارے زمانے کا فیوز شارٹ آؤٹ لگوا لیں گے تو صحیح ہو جائے گا ہاں وہی علی کے نام پہ اتنا بڑا پیٹ اتنی کمر ہمارے کے دربار 10 کا کمرہ علی کے نام کی خیرات کر وفاداری ہماری پاؤں پر آٹے کی خاطر ہے ہم ان سے عشق کر کرتے اپنا پیٹ قسم خدا کی دل میں ایک دفعہ علی کو یاد کرو اولاد علی پوری زندگی تمہیں اپنا بنا لے یاد کر کے تو دیکھو کہا آپ کے قدم نے آپ نے فرمایا جا ان دل کے قدم اور وہیں سے ملا سب بیچ آج اس کو سمجھانے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت کچھ پیدا کیا آج پورے بنگال میں ایک چیز خاص طور سے مسلم محلوں میں بہت بیماری کی طرح کینسر سے ایڈس سے زیادہ خطرناک وہ نئی عمر کے ہمارے بچے راتوں میں لیپ ٹاپ لے کے موبائل لے کے انسٹاگرام کرتے ہیک کر رہے اکاؤنٹ خالی کر رہے نیوزی لینڈ کہاں امریکہ جاپان ایک ساتھ کہنے لگے کہ امریکہ انگلینڈ والے تو 200 سال ہندوستان کو لوٹ کے لے گئے اب نہ لڑکا لوگ ان کو لوٹنا ہیکنگ ہو رہی کہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہے لیپ ٹاپ میں پاسورڈ معلوم ہو جائے کوڈ معلوم ہو جائے اکاؤنٹ نمبر وہ لوگ ایسے سے مارتا ہے وہ معلوم ہو بیٹھا اپنے گھر میں ننگا گنجی پہنے آپ سے تیری پاٹر یہیں سے بٹن دبایا
سوئس کے بینک کو کھنگا ڈالا، امریکہ کے بینک اکاؤنٹ کو کھنگا ڈالا، سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ کو کھنگا دیا، جاپان کو ایک دم ننگا کر دیا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ جو ایسے بٹن کر رہا ہے سینس و احساسات کی بنیاد پہ ہیک کر رہا ہے، یہ نمازی تو نہیں، متقی نہیں، وضو کر کے تو نہیں بیٹھا، تسبیح کے دانوں کو گردش نہیں دے رہا ہے، یہ تو وجود کا ناپاک ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بغیر انسان ہے، سینس کی بنیاد پہ وہ کوڈ نمبر لگا رہا ہے، اکاؤنٹ نمبر معلوم ہو جائے، وہ یہی سے ہیک کرتا ہے، بیٹھ کے اپنی چھپر پہ اپنے گھر میں ہندوستان کے کونے میں وہ امریکہ کا اکاؤنٹ خالی کر سکتا ہے، سوئس کے اکاؤنٹ کو جھاڑو لگا سکتا ہے، تو کیا میرا ہو ممبر پہ بیٹھ کے نبی کے نور سے سینوں سے ولایت نہیں لے سکتا ہے، معلوم ہوا دلخوف نے کیسے ولایت کیا گیا، آج کے سائنس نے بتایا۔ سائنس جتنی ڈیولپ کرتی جائے گی ہمیں اپنے بزرگوں کی روحانیت کا پتہ چلتا ہے، ہمارے بزرگوں میں کتنا پاور ہے، وہ کہاں سے بیٹھ کے کہاں کتنے رینج سے وہ کیا کر سکتے ہیں، کس سینس کو کور کیا میرے غوث پاک نے۔ آج کوئی ہندوستان میں سائنس کی ایسی چیز نہیں ہے جو 1000 کلومیٹر کو 1-2 فٹ کے فاصلے میں کنٹرول کرے یا اس کے گائیڈنگ کو کور کر لے، ڈسٹینس کو کور کر لے۔ یہ میرے غوث اعظم ہے، کھڑے ہیں بغداد میں، ایک قدم اٹھا کے رکھا تو بصرہ میں گرتا ہے۔ آج تک سائنس اتنا کوریج نہ کر سکی، کور نہ کر سکی، مگر اللہ کے ولی نے، اولاد علی نے، فاطمہ کے بیٹے نے، حسین کی یادگار نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ آج اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو مان جائیں گے، اس کی بھی صورت میں پیدا ہوں گے اور ولایت کو سلب کر لیا ہے۔ وہ لوگ یہی غوث پاک کے بیٹے لکھے ہیں، ان کی بارگاہ میں آؤ تو کچھ بات کرو، ورنہ جمع پوجی بھی چلی جائے گی۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علی والے دینا بھی جانتے ہیں، جس کو دیتے ہیں تو ڈھیر ڈھیر دیتے ہیں، جس سے دیتے ہیں جب لوگ ڈھیر دیتے ہیں۔ لہذا آپ نصیب ہو کہ اولاد نبی کا دامن ملا، اولاد علی کا دامن ملا، حسنین کی یادگار کا دامن ملا، فاطمہ زہرا کے پیاروں کا دامن ملا اور سعادات کا دامن ملا۔ یہاں بھی آرام ہے، وہاں بھی آرام ہے، مرکز میں بھی آرام ہے، محشر میں بھی آرام ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم اپنے حبیب نبی کے صدقے، حضرت مولا کائنات کے صدقے، سید کائنات کے صدقے، ان کے پیارے پیارے لالوں کے صدقے، ان کے گھر والوں کے صدقے، ان کی نشانیوں کے صدقے میں اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، جب تک دنیا میں جیے ایمان و عمل کے ساتھ زندہ رکھ مولا، جب خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ بھی ایمان عطا فرما۔ ان کا جو کام ہے آرام عدالت چاہنے میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے، دیا عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا کا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و سے کلام پیدا کر۔ میرا قریب امیری نہیں فقیری ہے، تجھی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی من اتبع الہدی۔ السلام علیکم۔